السلام علیکم دوستو، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعلیٰ شان اور بہت بڑی محفل کا انعقاد کیا۔ اس محفل کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر مشیر، سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپہ سالار اور آپ کا سب سے قریبی ساتھی علی بن سفیان بھی اس محفل کے مہمان میں خاص تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو نشست درمیان میں اونچی جگہ پر بنائی گئی، لیکن اس کے ساتھ میں ایک بڑی نشست خالی رکھی تھی جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نشست کے بالکل برابر تھی۔ سارے مہمان آ گئے اور آ کر اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے اور محفل کا انعقاد شروع ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی اپنی نشست پر بیٹھتے ہوئے تھے۔ دو محافظ سلطان صلاح الدین کے پاس کھڑے تھے، لیکن وہ ایک نشست خالی تھی۔ سارے محفل والے حیران تھے کہ آخر اس نشست کو خالی کیوں رکھا گیا ہے، آخر ایسا کون سا خاص مہمان آنے والا ہے جس کو اس نشست پر بٹھایا دیا جائے گا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیونکہ وہ بات صرف سلطان صلاح الدین ایوبی جانتے تھے۔ تھوڑی دیر گزری، سلطان نے کے کان میں ایک آ کر سپاہی نے خبر دی کہ سلطان نے اس سپاہی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے پھر خاموش ہو گئے۔ وہ سپاہی چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہی سپاہی ایک بوڑھے سفید داڑھی بال والے بزرگ کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے رحمۃ اللہ علیہ کا حاضر ہو گئے، اور سارے درباری حیران ہو گئے، کیونکہ جب وہ بوڑھا بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے آیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود اپنے نشست سے اتار کر نیچے اس بوڑھے بزرگ کو گلے ملایا، اور گلے ملانے کے بعد خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نشست پر بٹھا دیا جس نشست کو تھوڑی دیر پہلے خالی کر دیا گیا تھا۔ سارے درباری حیران ہو گئے کہ سلطان کے وزیر بھی حیران ہو، کیونکہ وہ بوڑھا بزرگ لباس سے کوئی امیر آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ سلطان کے سارے وزیر حیران تھے، کہ حتیٰ کہ سلطان کے وزیر کو بھی اتنا اہم نشست نہیں دی گئی۔ آخر اس بوڑھے بزرگ میں ایسا کیا بات ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں؟ بہرحال تقریب شروع ہو گئی، اور جب تقریب ختم ہونے کا وقت ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی سے ایک درباری نے سوال پوچھا، حضور، ایک سوال جو ہمارے سارے درباریوں کے دماغ میں گھوم رہا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آخر اس بوڑھے بزرگ کے ساتھ آپ کا ایسا کون سا رشتہ ہے، یا آخر آپ کا اس کے ساتھ کون سا تعلق ہے کہ اس کو آپ نے بھری محفل کے سامنے اپنے برابر بٹھا دیا؟ حالانکہ شکل سے تو نہ ہی یہ کوئی عہدیدار لگ رہا ہے، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی اتنی دولت ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرانے لگے اور کہا کہ میں تمہیں اپنی ایک دلچسپ آپ بیتی سناتا ہوں، اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ بوڑھا بزرگ کون ہے۔ اور سارے درباری حیران تھے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی کو آپ کی بیتی اور اس بوڑھے بزرگ کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ بہرحال پھر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی فرمانے لگے کہ جب میں 15 سے مدرسے میں پڑھ کر فارغ ہوا تو ایک دفعہ میں ایک قافلے کے ساتھ تجارت کرنے کے گھر سے شام چلا گیا۔ جب قافلہ شام کے شہر دمشق میں پہنچا، تاجروں نے اپنا اپنا سامان بیچا، اور سامان باقی خریدنے کے بعد قافلہ جب واپس لوٹنے لگا تو مجھے یاد آیا کہ مجھے ایک بوڑھی عورت نے کہا تھا کہ یہ میرے تھوڑے سے زیور ہیں، ان کو بیچ کر میری بیٹی کے جہیز کے لیے کچھ نایاب کپڑے لانے ہیں۔ لہٰذا میں نے قافلے کو الوداع کہہ کر دوبارہ دمشق میں شہر چلا گیا، اور وہاں جا کر میں نے بوڑھی عورت کے زیورات بیچنے کے لیے ایک سنار کے پاس گیا تو وہ سارا بازار بند ہو چکا تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا، کیونکہ میں اس جلدی میں تھا کہ اس قافلے کے ساتھ ہی واپس لوٹ جاؤں، لہٰذا میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے بوڑھی عورت سے وعدہ کیا تھا۔ لہٰذا میں اس کے بازار کے مہمان خانے کے اندر جا کر سو گیا۔ آدھی رات کے وقت کسی نے میرے کندھے سے ہلایا۔ جب میری آنکھ کھلی تو ایک آدمی جو کہ جنگل شکل سے مجھے عیسائی لگ رہا تھا، اس نے مجھے اٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس نے میری مہمان نوازی کی۔ کھانا کھلانے کے بعد اس نے مجھے ایک اچھا بستر دیا۔ مجھے کہا کہ بیٹا، کل بازار جاتے ہوئے مجھے ساتھ لے جانا، کیونکہ بازار کے اندر بہت چور ڈاکو موجود ہیں۔ تم جو بھی اس بازار میں نئے لگے ہو، لہٰذا کوئی چور نہیں ہے تمہیں نہ لوٹ لے گا۔ لیکن حیران کی بات یہ ہے کہ وہ آدمی ساری رات عبادت کرتا رہا، کیونکہ وہ ایک پادری تھا۔ جب میں صبح اٹھا تو وہ پادری سو چکا تھا۔ اس نے سوتے ہوئے بھی مجھے کہا تھا کہ جب تم بازار جانا مجھے ساتھ لے جانا، میں تمہارے ساتھ زیور بیچنے بھی جاؤں گا، اور زیورات بیچنے کے بعد اس بوڑھی عورت کی بیٹی کے لیے سامان خریدنے کے بعد بھی تمہیں اپنے قافلے کے پاس ضرورت چھوڑ کر واپس جاؤں گا۔ میں نے سوچا یہ پادری ساری عمر عبادت کرتا رہا، اب اس کو جگانا مناسب نہیں، لہٰذا میں اپنی منزل کی طرف اٹھ کر بازار کی طرف چلا گیا۔ جب میں بازار میں پہنچا تو ابھی بازار تھوڑی سا کھلا تھا۔ اتنے میں دوپہر دیکھتا ہوں کہ ایک اور پادری اس کے ساتھ
بہت سارے آدمی تھے۔ اس پادری نے کہا تھا کہ اس نوجوان کو پکڑ لو، آج اس کو اپنے کلیئر پر لے جاتے ہیں۔ یہ سن یہ صحت مند نوجوان ہے جو ہمارا بہت کام کرنے والے ہے۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے کل سات پر لے گیا اور وہاں جا کر مجھے ایک پتھروں کی دیوار توڑنے کا حکم دیا۔ میں سارا دن دیوار توڑتا رہا۔ شام کے وقت انہوں نے مجھے فارغ کر دیا۔ میں دوبارہ بازار آیا اور اسی مہمان خانے کے پاس ٹھہر گیا، اور اب بھی میں نے سونے والا ہی تھا کہ میں پھر سے میری آواز پادری مجھ پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم کہاں چلے گئے۔ میں نے اس کو سارے دن کا معاملہ قصہ بیان کیا۔ اس نے پھر سے مجھے کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد مجھے بستر دیا۔ میں آرام کرنے کے لیے سو گیا۔ مجھے کہا تھا کہ کل جب تم بازار میں جانا مجھے اٹھا کر لے جانا، لیکن وہ ساری رات عبادت کرتا رہا۔ میں نے سوچا کہ اس کو اٹھانا مناسب نہیں، لہذا پھر سے میں اکیلا بازار کی طرف چل پڑا۔ جب چل پڑا بازار میں پہنچا تو وہیں پادریوں کے آدمی نے مجھے پکڑ لیا اور 8-10 آدمیوں میں اکیلا تھا، اور اس بازار میں نیا تھا، لیکن ان کے آگے ہتھیار پھینکنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ لیکن میں ان کے ساتھ چل پڑا اور مجھے اسی جگہ لے اور سارا کام کراتے رہے۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو جب میں نماز ادا کرنے کے لیے ہتھوڑا سوار کو رکھ کر جانے ہی لگا تو وہیں پادری آ گیا۔ اس نے مجھے روزدار تھگا دے دیا اور کہا تم کہاں جا رہے ہو، کام کرو۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ اس کے ساتھ بھی کم تھے۔ میں نے وہ ہتھوڑا اٹھایا اور ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ اب میرے اندر اتنی طاقت آ گئی تھی کہ میں نے ان ساروں کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ میں اس پادری کے گھوڑے پر بیٹھا اور سیدھا اسی پادری کے پاس پہنچا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں نے اب آدمیوں کے لحاظ وہی پادری ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ اور میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس پادری کو سارا قصہ بیان کیا۔ اس آدمی کے اندر میں نے اچھائی چھپ دیکھی، لہذا مجھے اس پر بھروسہ تھا۔ اس نے مجھے کہا نوجوان تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ہاتھ میں جاؤں گا بازار میں، وہ زیورات پہنچوانے کے بعد تمہارے ساتھ اس بوڑھی عورت کے زیورات بیچیں گے، اور ایک کپڑے والے کے پاس جا کر لباس خریدنے کے بعد تمہیں اپنے قافلے کا پاس پہنچا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہ میں نے کہا بتائیں آخر کون سی شرط ہے؟ اس نے کہا کہ نوجوان جب تم اس سرزمین کے سلطان کہ مر جاؤ گے تو میرے پاس ایک چھوٹی سی حویلی ہے اور میرے پاس ایک گھوڑا کا اصل استنبل ہے، لہذا جب تم سلطان بن جاؤ گے تو مجھ سے میری جائیداد نہیں چھینو گے۔ میں حیران ہو گیا کہ آخر یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں اور اب چھوٹا سا تاجر ہوں، اور یہ مجھے سلطان کہہ رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، تم مجھ سے وعدہ کرو اور مجھے کچھ ایسی نشانی دو کہ میں تم مجھ سے وعدہ کرو، مجھے کچھ ایسی نشانی دو کہ میں وقت آنے پر تمہیں وہ بات یاد کرا سکوں۔ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے۔ میں نے اس آدمی کا دل رکھنے کے لیے ایک انگوٹھی اتار دی، اس کو دے دی۔ اس آدمی نے میرے ساتھ بازار سے خریداری کرائی اور دوبارہ مجھے اپنے قافلے کے ساتھ پہنچا دیا۔ قافلے والے انتظار کرتے کرتے اس جگہ سے چلے گئے تھے، لیکن وہ پادری جانتا تھا کہ قافلے والوں نے کہا پڑاؤ کیا ہوگا۔ اس نے مجھے وہیں پہنچا دیا۔ اب میں قافلے والوں کے ساتھ مل کر دوبارہ مصر آ گیا۔ وقت گزرتا رہا اور تقریباً اس بات کو 20 سال گزر چکے، اور جب میں سلطان بنا تو اس آدمی کی بات مجھے بہت یاد آتی کہ وہ بہت درویش انسان ہے، لیکن اس نے راستہ غلط اپنایا ہوا ہے اور اسے دربار یوں کیا تو تم جانتے ہو وہ آدمی کون تھا۔ وہ سارے درباری حیرت سے دیکھنے لگے۔ پھر سلطان صلاح الدین نے کہا کہ کوئی اور نہیں، یہی وہ بوڑھا بزرگ ہے۔ جب یہ بات ناظرین محفل نے دیکھی تو بڑے حیران ہوئے۔ بڑی محفل تالیوں سے گونج اٹھی، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھے بزرگ سے مخاطب ہوا اور کہا بابا جی، آپ ہدایت کے مکمل راستے پر چلے ہیں، اب ایسی چیز جانتے ہیں جو کہ ایک مکمل ایمان والا جان سکتا ہے، لیکن آخر ایسی کون سی جو چیز ہے جو آپ کو اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے؟ تو اس بوڑھے بزرگ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور اس نے اسی وقت اپنے سر پر بنا ہوا صلیب کا نشان منڈوا دیا اور سلطان صلاح الدین ایوب کے ہاتھوں کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد سارا دربار تالیوں سے گونج اٹھا۔
دوستو یہاں ایک آپ کو سلطان صلاح الدین ایوب کی ایک اور طاقتور جادوگر کا دلچسپ اور منفرد واقعہ سناتے ہیں، اور امید ہے کہ یہ واقعہ سن کر آپ کے ایمان کو بہت طاقت ملے گی، کیونکہ یہ واقعہ ایک ایمان والے کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے۔ دوستو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی عیسائیوں کے ایک گاؤں سے گزر رہے تھے، تو وہاں سلطان صلاح الدین نے ایک جادوگر کے بارے میں بہت سنا۔ اکثر لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت جادوگر ہے، آج تک کسی نے اس کے آگے جیت حاصل نہیں کی، وہ بڑے بڑے راز جان لیتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کے کافی دولت کمالی ہے۔ حالانکہ وہ پہلے بھکاری تھا اور اب اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے ہیں اور وہ دن بدن شہرت حاصل کرتا جا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ ساری باتیں سنتے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب واپسی پر سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ اسی گاؤں سے گزرے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو فرمایا دیا کہ آپ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں نے سن کر حیران ہو گئے تھے کہ حضور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سارے عیسائی ایک ساتھ مسلمان ہو جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو لے کر اس گاؤں کے درمیان پہنچ گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں پہنچا تو جادوگر لوگوں کے بارے میں عجیب و غیب چیزیں بتا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس جادوگر سے مخاطب ہوا اور پوچھا کہ اے جادوگر، بتاؤ آخر تم کیا بتا سکتے ہو؟ اس نے کہا حضور آپ کی جیب میں اس وقت کیا ہے میں یہ بتا سکتا ہوں، آپ آگے کا ارادہ کیا رکھتے ہیں پھر یہ بھی بتا سکتا ہوں، آپ اپنی بند مٹھی میں کیا چھپائے ہوئے ہیں میں یہ بھی بتا سکتا ہوں، حتیٰ کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں میں یہ بھی بتا سکتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین نے کہا کہ آپ بتائیں میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ تو اس جادوگر نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بتایا کہ میں سلطان کہاں سے آ رہا تھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے سارے سپاہی حیران ہو گئے، کیونکہ اس جادوگر نے بالکل صحیح بتایا تھا۔ پھر اس جادوگر کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ بتاؤ اس وقت میرے تھیلے میں کتنے سکے ہیں؟ اس نے بتایا کہ حضور آپ کے تھیلے میں اس وقت 50 سکے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیرت کے مارے کہ آخر یہ جادوگر کیسے بتا سکتا ہے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ سلطان کے تھیلے میں 50 سکے تھے، اور سارے عیسائی حیران ہو گئے اور کہا کہ حضور یہ جادوگر بڑا جادوگر ہے، آج تک اس کو کوئی نہیں ہرا سکا۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اے گاؤں والو، تم مجھے بتا دو کہ اگر اس جادوگر کو میں غلط ثابت کر دوں تو تم اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ مجھے یہ سن کر عیسائی کہنے لگے کہ معظم سلطان معظم، اگر آپ اس جادوگر کو غلط ثابت کر دیں تو یہ سارے عیسائی کا گاؤں ہے مسلمان ہو جائے گا۔ اور سلطان صلاح الدین نے حکم دیا کہ ابھی وہ اور اسی وقت عیسائی کے سارے گاؤں والوں کو اٹھا کیا جائے، میدان دیا گیا، لگ گیا، سارے عیسائی حتیٰ کہ خواتین، بوڑھے، بچے اور مرد اور سب اکٹھے ہو گئے۔ درمیان میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور وہ جادوگر گرمیوں میں تھے۔ سارے لوگ حیرانی سے پوچھ رہے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ رہا تھے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا سامنے تھیلا رکھا اور بتاؤ کہ اس میں کتنے سکے ہیں؟ اس نے کہا کہ حضور اس کے اندر 200، جبکہ اس کے کو گناہ کیا گیا تو اس کے بعد 200 تک سکے۔ پھر سلطان صلاح الدین نے اپنے سپاہی کی طرف اشارہ کیا اور اس نے سلطان سے کہا کہ ہاتھ میں ایک تھیلی پکڑا دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس تھیلے کے اندر سے کچھ مٹی بھر کر اپنے تھیلے میں ڈال لی اور پھر اس سے پوچھا کہ بتاؤ اس مٹی میں کے اندر کتنے سکے ہیں؟ میں نے کہا کہ حضور میں نہیں جانتا۔ ساری حیران ہو گئے تھے کہ آخر کیا ہوا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ جب میں نے اس سے پہلی بار پوچھا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں تو اس نے میرا دماغ پڑھ لیا تھا اور اس نے بالکل صحیح جواب دیا تھا، کیونکہ شیطان ہماری رگوں میں دوڑتا ہے اور یہ جادوگر شیطانوں کے پجاری ہوتے ہیں۔ اب جب میں نے اس سے پوچھا کہ میرے تھیلے میں کتنے سکے ہیں تو پھر اس نے میرا دماغ چکرا دیا اور اس نے بتایا تھا کہ میرے تھیلے میں 50 سکے ہیں، اور جب اس بار میں نے اس سے پوچھا کہ میرے تھیلے میں کتنے سکے ہیں، کیونکہ میرے دماغ میں تھے کہ میرے 200 سکے ہیں، لہذا اس نے میرے دماغ پڑھ کر بتا دیا تھا کہ میرے تھیلے کے